بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 10 کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت والا علم والا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو وہ کہ اس نے ایک خرچ کیا تو اس ایک دانے نے ایک بالی اگائی، گندوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں، اور جب ان بالیوں کے اندر ان کے خوشے پتے گچھے پتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی مثال یہ ہے کہ اس ایک دانے کی طرح جس نے ایک دانے نے 7 دانے اگا دیے، ایک دانہ اس نے 7 دانے اگا دیے، اور ہر یعنی ایک دانے نے کیا کیا کہ 7 بالیاں اگائیں، اور ہر بالی کو جب دیکھا تو اس میں 100 دانے موجود ہیں، تو وہ یہ کہ ایک دینے والے کو اللہ تعالیٰ 7 گنا بڑھا کر 700 تک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک کے بدلے 7 ملتے ہیں تو وہ 7 بھی ایسا ہے کہ 7 گنا اور 700 تک جو ہے وہ ثواب اس کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کہ اللہ جس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پھر یہی تک نہیں ہے، یہ تو ملے گا، یہ تو وعدہ ہے کہ ملنا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا، کیونکہ بڑھانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، اس کے سزا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دیتے وقت کوئی بھی بندہ خرچ کر رہا ہو، دیتے وقت اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، ملے گا ضرور بدلہ اس کا۔ اب وہ کتنا ملے گا، جتنا وعدہ ہے اتنا تو ملے گا، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ ایک سلائی کی مشین دے اور مطلب 10 آدمی ہاتھ جو ہے مطلب باندھے اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہوں تو یہ نہ ہو، بلکہ جو دینے والا ہے کہیں اگر ضرورت ہے اس کی تصویر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر نمائش مقصود ہو، دکھاوا مقصود ہو تو پھر ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ یا ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نعت حضرات نعت پڑھتے ہیں، لوگوں کو آ کر نظر دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نعت پڑھتے ہیں اس کو نظر دیتے ہیں، ان لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ جو کر کے کبھی اڑاتے ہیں، وہ کیمرے کے اندر آئے پتہ لگے کہ واہ واہ واہ، اول تو یہ نعت کا تقدس نہیں ہے، یعنی یہ گڈیاں کس طریقے سے پھینکنا، یہ مارکیٹ کا کہیں اور کا کلچر ہے، نعت کا کلچر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں رائٹ ہو گئے، قوالوں پہ لوگ یوں کر کے پھینکتے ہیں، نعت خانوں پہ یوں کر کے پھینکتے ہیں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی میں پنجاب میں بیان کرنے کے لیے تو ہمارے اپنے گڈی یوں کر کے ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہے، تو میں بھی ہمارے یہاں کا کلچر ہے، تو میں نے کہا وہی اس سے بات رکھیں، میں 10 سے آیا ہوں خدا کے واسطے، میرا 10 سنیں۔ اور پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات جیسے تراویح میں مفادے کے نام کو کچھ پیش کیا جاتا ہے تو سب کے سامنے آ کر یوں کر کے بندہ دیکھتا ہے، سب کو لگے کہ جناب نے کوئی دیا ہے۔ بھائی مطلب آپ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن یعنی آپ دینا چاہتے ہیں، مقصود اللہ کی رضا ہے تو بس مٹھی کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آج کل بڑے آسان طریقے آ گئے، اکاؤنٹ نمبر لے تو پھر ٹرانسفر کر لیں، ٹینشن کی کیا بات ہے، کہ تو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت اس کی عطا ہے، مطلب لوگوں نے میرے پیسے دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دینے والا جب اللہ کی رضا مقصود ہے، وہ راشن دے رہا ہو، کپڑا دے رہا ہو، وہ جو ہے وہ رقم دے رہا ہو، کچھ بھی ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، تو یہاں تک بیان فرمایا گیا، بعض علماء نے بلکہ حدیث کے اندر بھی یہاں تک آیا، اور آگے انشاءاللہ آیات کا مطالعہ کریں گے کہ کوئی چھپ کر دیتا ہے خاموشی کے ساتھ تو اس کی اپنی نیت ہے، کوئی اعلانیت دیتا ہے تو اس کی اپنی نیت ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے اعلانیت دیا تو دکھاوا کر رہا ہے، میں اور آپ دل پر جس کے فتویٰ نہ لگائیں، ہم کسی کے دل پر فتویٰ نہ لگائیں، ہمارے سامنے جو چیز ظاہر ہے ہم وہ کہیں گے کہ بھائی مشکل انداز میں اگر دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ سامنے والے کی عزت نفس آئے، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو بات فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اجر برابر بھی نہیں ہوگا، جیسے یعنی کسی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے، جیسے میں اور آپ خرچ کریں تو اس پر اللہ کا وعدہ اجر،
لیکن صحابہ نے جو خرچ کیا اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خیرات کرے، احد پہاڑ کتنا بڑا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خیرات کرے، اور کوئی بعد میں آنے والا یعنی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرا صحابی ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار تم خیرات کرے، جو ثواب میرے صحابی کو ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں ولا اذن، نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی مال دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ ایسا صدقہ کہ جس کو دینے کے بعد لوگوں کو احسان جتلایا جائے، میں نے تجھے دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تو ایسا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر اجر بھی ضائع ہوتا ہے، ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا ایک طرف ہے صدقہ دینا، ایک طرف اچھی بات ہے، فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور تنگ کرنا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ حلم والا ہے۔ یہاں کتنی پیاری بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے اور آپ دے رہے ہیں تو یعنی ظاہر جس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے نیچے ہوگا، تھوڑا سا آپ کے ماتحت ہوگا، یا باس ہے آپ کے نیچے ہوگا، وہ والد ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے، خاندان کے بڑے، برادری کے بڑے آپ کے نیچے، کوئی بھی آپ کا منصب ہے، تو آپ کس کو اگر دے رہے ہیں تو فرمایا کہ دینے کے بعد اس سے اچھی بات بھی کہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ برکت ہے، لے جاؤ تم، وہ آپ کا سر بہت شکریہ، مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ دعائیں آپ کو دے رہے ہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں دے گا دعائیں، میں نے دیے جو ہے اتنا، نہ یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے بندوں کو دے، جو اللہ ہی نے دیا ہے ان کو، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو دے، تو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے میرا ہاتھ یوں رکھا ہے، میرا ہاتھ کیا رکھا ہے؟ دینے والا رکھا ہے۔ یہ ہاتھ یوں بھی ہو سکتا تھا، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو یوں رکھا ہے ابھی تک، اللہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ دینے والا رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آسان کر دوں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی بیوقوف نہیں ہے، ہم سے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں کچھ نواز دیا ہے تو اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کریں، اللہ کا انعام سمجھے کہ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا مجھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ماتحت لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، خطائیں معاف کر دیں، اپنے چھوٹوں کی، اولاد ہے تو ان کی خطائیں معاف ہو، اگر خاندان کے بڑے آپ ہیں اپنے چھوٹوں کی خطاؤں کو معاف کریں، درگزر کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ تنگ کریں اور ستائیں دوسروں کو، تو یہ اچھی بات ہے۔ حضور کی سیرت والے لیے سب سے بہتر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا مجھ سے۔ فرمایا کبھی کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو حضور فرماتے جو اللہ نے مقدر کیا تھا ہو گیا، ہم کہاں، ہمارے دل ایسے کہاں، اللہ اکبر، سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آتے کہ ہم تو اپنے چھوٹے بچوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے، بہن سے غلطی ہو جائے، ماں سے کوئی باپ کا چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ، چیخنا چلانا ہمارے گھروں کا کلچر بن گیا یہ، اللہ اکبر۔ حضور کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور حضور کے اہل بیت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی باندی تشریف لائی تو اس کے ہاتھ میں گرم سیخ تھی، گوشت وغیرہ بنا تو گرم سیخ تھی، وہ گری، اس سے کوئی نقصان ہو گیا، تفصیل میں نہیں جاتا واقعے پہ، نقصان ہوا اس سے، تو آپ کے چہرے پہ جب کچھ جلال آیا تو اسے کہا کہ والکاظمین الغیظ، باندی بھی اہل بیت کی تھی نا، ان کے گھر کی تھی نا، انہوں نے کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
غصے کو پینے والے اور معاف کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. فرمایا تجھے معاف کیا. اور نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرمایا تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا. یہ ظرف میرے اور آپ کے اندر کہاں سے آئے؟ ہمارا کچھ چھوٹا ہمارے سامنے کچھ کر کے تو دکھائے. نکال دوں گا میں تجھے نوکری سے، میں یہ کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، بالمن والأذى، احسان رکھ کر اور لوگوں کو تکلیف دے کے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کیا اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا تو صرف پتھر باقی رہ گیا. شیء لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. منافق کا عمل بیان کیا گیا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا عمل ہے، اس کا بڑا عمل ہے، لیکن مثال یہ دی گئی کہ جب یعنی ایک مٹی ہے نا پڑی ہوئی ہے، اور جب پانی ڈالو اس پہ تو کیا نرا پتھر نیچے سے نکلتا ہے، کوئی عمل نہیں ہے اس کا. تو جو دکھاوے کے لیے عمل کرے یا نیکیاں کرے اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یا لوگوں کو اس لیے صدقہ دے کہ ان کی واہ واہ اور مطلب ان کے بارے میں بڑی بات کی جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر، بہت بڑا انعام ہے. یا ایک بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی سخی دو طرح کے ہوتے ہیں. سخی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سخی وہ ہے جو بلا کر کے دیتا ہے، بھائی آ جاؤ تمہیں دیا جائے گا. ایک سخی وہ جو گھر میں جا کے دے دیتا ہے. ایک سخی وہ جو گھر جا کے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں لوگوں کے پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی سخاوت کا انداز ہے کہ آنے والوں کو زحمت ہی نہ ہو، تکلیف ہی نہ ہو. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیے اور یہاں سے اپنا حصہ لے کے چلے جائیے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دونوں محبوب ہیں. اب یوں ہی سمجھ لیجئے یعنی نیکی کے اعتبار سے لوگ مکے جاتے ہیں، وہاں سے انہیں فیض نصیب ہوتا ہے، برکت ملتی ہے. مگر رمضان کی شان یہ ہے یہ گھروں میں آ کر عطا فرماتا ہے. رمضان ایسا سخی یعنی مکہ بلا کر دیتا ہے، رمضان گھر میں آ کے نوازتا ہے. تو دونوں پسند ہیں. دونوں طرح کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ لوگ بعض گھروں میں بلا کے دیتے، بعض اوقات یا گھروں پہ پہنچا دیتے. مقصود کیا ہونا چاہیے بولیے؟ اللہ کی رضا. دکھاوا مقصود نہ ہو، یقیناً کامیابی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگ کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے. کمثل جنت بربۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین، جو کسی اونچی زمین پر ہو اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ باغ دگنا پھل لے کر کے آ جاتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور بارش نہ پڑے تو اسے ہلکی پھواری کافی ہوتی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایک مثال یہ دی گئی، ایک تو نا پتھر، اس پتھر پہ جتنی بارش پڑے بتائے کوئی غلہ اگے گا، کوئی اناج اگے گا؟ نہیں. لیکن دوسری مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ ان کا کھیت زمین پر ہے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے. اگر پھوار پڑتی ہے تب بھی کھیت اور کھلیان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور اگر بارش تیز ہو جاتی ہے تو اس زمین میں مزید اللہ تعالیٰ سے رابی کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے. ہر ایک کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ غور کریں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے. میری اور آپ کی عقلوں کے مطابق اللہ مثالیں بیان فرما رہا ہے کہ کاش میرے بندے میری طرف آ جائے. ہدایت کے لیے قرآن بھی اس نے دیا، نبی بھی اس نے دیے، امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیدا بھی فرمایا. یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے بتائیے؟ ہے جی یہ اللہ کی محبت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح اللہ کے کتنے انعامات ہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اور خرچ کرو تو انعام بھی اسی کی بارگاہ سے عطا فرمایا جا رہا ہے. اب ایک اور مثال دی گئی، سبحان اللہ. یہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا لطف آ رہا تھا پڑھتے ہوئے
کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ان آیات کا مطالعہ کرتے، تو میں نے گمان کیا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا جب ان آیات کو آپ پڑھیں گے۔ اب ایک بندہ جوان ہوتا ہے، بعد میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں جسم اس کا کام کرے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، بڑھاپے میں کچھ ظاہر ہے کہ جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر اولاد جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا ذرا اس کو، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہو، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، اور کیا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس پر ایک آگ آئے جو سارے باغ کو جلا کے چلی جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ مثال دی گئی ہے، اگر تم ریاکاری کرو گے، لوگوں کے لیے عمل کرو گے، تو جو تم نے جمع کیا سب ضائع ہو جائے گا، اور پھر مثال یہ ہے کہ تم بھی بوڑھے ہو گئے اور تمہاری اولاد بھی نکمی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے نیکیاں کی اور بعد میں وہ خدا نخواستہ ضائع ہو گئی تو اولاد جو ہے کوئی نیکیاں کر کے آپ کے لیے سرمایہ کر لے، فرمایا نہیں، جو ریاکاری کرنے والے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے، اس کا سب کچھ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس وقت کتنی حسرت ہوگی۔ تو فرمایا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، كذلك يبين الله لكم الآيات، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر یہ باتیں بیان کر رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ذرا غور و فکر کرو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، کچھ خرچ کرو اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اپنی آنکھوں کو پیچھے کر لو گے اور قبول نہ کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہو یعنی تو پھر ناقص مال نہ دو، کامل مال دو۔ پھٹا ہوا نوٹ جو کہیں نہیں چلتا مسجد کے چندے میں ڈال دو، وہ لباس جو اتنا پرانا ہو گیا کہ اب پہننے کے قابل نہیں، بولے غریبوں کو دے دو، یہ نہ جی دینا ہے تو پھر دل سے دے دیں۔ پھر یہ فرمایا نا کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے قبول کرو گے اپنے لیے؟ کہا قبول نہیں کرو گے، تو جو اپنے لیے قبول نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیسے پسند کرو گے؟ تو یہاں یہ بات یہ ہے کہ جب بھی خیرات کی جائے مال حلال سے کی جائے، مال حرام سے نہیں۔ حرام تو ایسا ہے کہ گویا پیشاب سے، شراب سے اپنے کپڑے کو پاک کرنا، اسی لیے زکوٰۃ مال حلال پر ہے، مال حرام پر نہیں ہے، کیونکہ مال حلال پر حساب ہے، مال حرام پر عذاب ہے۔ مال حرام کے بارے میں پوچھے بھی نہیں جائے گا، ڈائریکٹ عذاب ہے اس پر، اور مال حلال سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، جو حدیث کے مضامین موجود ہیں۔ اب شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا، اللہ نے اسی کیفیت کو یہاں بیان فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیے گا تناظر دیکھیے، شیطان تمہیں محتاجی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم دے دو گے محتاج ہو جاؤ گے، اور کہتا نا روک کے رکھو، چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب ایک طرف شیطان برقرار ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے۔ شیطان کہتا ہے تمہیں دو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، اس میں بخشش بھی ملے گی تمہیں، اور اللہ کا فضل بھی ملے گا۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحے بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں رہتا ہے، یہ فضل ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رحمت میں رہے، آپ بتائیں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے فضل میں رہے نا، ہم جب مسجد میں داخل ہوتے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، آتے ہوئے رحمت کی دعا تھی، واپس نکلتے ہوئے رحمت کی دعا بھی کرنا ہے، فضل کی دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔
یہ دعا یاد نہیں ہو تو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ مجھ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہاں باب نہیں، یہ ابواب ہے، جمع، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور پھر جب بندہ واپس پلٹے تو کیا دعا کرتا ہو جائے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یا اللہ مجھ پر میں تجھ سے تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم یہ نہ کرو ورنہ محتاج جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ، میری راہ میں دینے والا کبھی محتاج ہوگا؟ میری راہ میں دینے والا کبھی مطلب جو ہے وہ اس کو فقر آ جائے گا؟ نہ جی نہ، جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہاتھ بھی کھلا فرما دیتا ہے۔ اور اس کائنات میں جو سب سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں دینے والے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ اے امتیوں، حضور کی شان کیا ہے؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، کھلے ہوئے ہاتھ یعنی یہ بھی بڑا ہاتھ کھلا ہے اس کا، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کیوں مضطرب ہو؟ اور پھر وہ کریم ہے، یہ سرور، یہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، جس کو دونوں جہاں کی نعمتیں چاہیے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کو اللہ نے جو لقب دیے وہ دیے ہی قاسم ہے، تقسیم کرنے والے، تقسیم کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی خرچ کیا جائے تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور یہ وسوسہ دل میں نہیں آنا چاہیے میں دوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ اکبر، فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کی، فقد اوتی خیرا کثیرا، بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی عطا فرما دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ جس کو حکمت ہے نا، الحکمت ضالۃ المؤمن، بولنا سب کو آتا ہے، کب کیا بولنا ہے یہ حکمت ہوتی ہے۔ کام کرنے سب کو آتے ہیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے یہ حکمت ہوتی ہے۔ فیصلے سب کو کرنے آتے ہیں، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے یہ حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ حکمت یہ اللہ کی طرف سے خزانہ ہے، جو فرمایا حکمت ضالۃ المؤمن، یہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے حکمت ملے وہاں سے حاصل کر لو۔ کبھی بندے کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنے ہے، میں جو میں ہوں بس صحیح ہے۔ ہاں اللہ نے اگر حکمت عطا فرما دی ہے، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرے اس کو کرنے سے پہلے سوچ و بچار کر لے، اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ حکمت ہے۔ کل طلاق کے موضوع پر جو گفتگو تھی تو میرے خیال میں طلاقیں جو ہو رہی ہیں اور تفصیلاً جو ہم نے بات کی تھی تو اس کی بڑی وجہ حکمت کا نہ ہونا ہے، بولنے کے بعد سوچتے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا کہ عقل مند اور بیوقوف کے اندر یہ فرق ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے، پہلے دل سے پوچھتا ہے بولوں، دل کہتا ہے ہاں بول، پھر وہ بولتا ہے۔ بیوقوف کا دل پیچھے زبان آگے، بولنے کے بعد پھر دل سے رجوع کرتے ہیں، یہ میں نے صحیح کہا غلط کہا، بس سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ عقل مند اور بیوقوف کا فرق ہے۔ اسی لیے لوگ ندامت کا اظہار کرتے ہیں بار بار، میں کیا کروں میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے بندے سوچ کے بولو۔ میں نے کل بھی بات کی تھی آپ کو کہ 3 چیزوں پہ بندہ کنٹرول کر لے زندگی کے اندر، کامیاب زندگی گزارے گا۔ تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل منام۔ کیا؟ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جتنا آپ کنٹرول کریں گے کنٹرول ہو جائیں گی، جتنا ان کو چھوڑیں گے آزاد ہوتے چلی جائیں گی۔ پڑے رہیں پورے دن بستر پر، بستر آپ کو چھوڑے گا نہ، آپ بستر کو چھوڑیں گے، پڑے رہیں گے پورے دن۔ اور جو ہمارے یہاں فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، پورے دن پڑے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے ان کا، پڑے ہوئے۔ حالانکہ نیند 4 گھنٹے میں بھی پوری ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے میں پوری جاتی ہے۔ کیا بھائی 12 گھنٹے سوتا ہوں بھائی میں تو، بڑی بات ہے ماشاءاللہ بھائی، اتنا فارغ ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اور تقلیل طعام، کم کھانا، کھانے کی تو وہ ہے، اچھا کھانے کی حوث ہوتی ہے، جب تک پلیٹ میں دسترخوان پر آپ موجود ہیں آپ کی حوث باقی رہے گی۔ آپ دسترخوان سے اٹھ جائیں، ہاتھ کھینچ لیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ تجربہ کر لیجئے اس کا۔ ہمارے یہاں جتنا پیٹ میں آتا ہے ہم اتنا پلیٹ میں نہیں ڈالتے، جتنا پلیٹ میں ڈالے نا وہ سارا پیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا تقلیل کلام، کم بولنا، کم بولنا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کم بولنا، کہ یعنی کم بولنے سے مراد یہ فضول باتوں سے بچنا۔ اگر دین کی بات ہے، وعظ و نصیحت ہے، درس ہے، بیان ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ دین کی بات ہے، اس کو بولنے کا تو حکم ہے، ظاہر ہے تبلیغ دین کا حکم ہے ہمارے لیے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔
آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو تم خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جاننے والا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ منت ماننا آیت کے اندر نظر کا ذکر ہے، وما انفقتم من او نذرتم من نذر، منت ماننا۔ تو منت یہ یاد رکھیے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منت جس سے عبادت مقصودہ مراد ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا فلاں سورت کی، یا میں جو ہے وہ صدقہ دوں گا یا بکرا دوں گا وغیرہ وغیرہ، جو عبادات کی جنس سے ہو۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نیت کر لی کہ یہ کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کے نام میں دے دیں گے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نظر شرعی جو ہوتی ہے نا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی منت کو ماننا، اور اس میں حکم یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا ہو۔ منت کیا ہوگی بولیے؟ زبان سے الفاظ ادا ہو تو منت ہوگی۔ یہ عورتیں بہت زیادہ منتیں مانگتی ہیں، بہت زیادہ، یہ ہو جائے 1000 نفل پڑھوں گی، انہیں ماننے دو منت ہے، وہ پڑھ 1000 نفل، پوری رات پورا دن نفل پڑھتی رہو خواتین۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی حل بتائیں، وہ ایسے ہی ہم نے کہہ دیا تھا تو کہے نا زبان سے، دل میں ارادہ کر لیں۔ اور 1000 کیوں؟ کیا یہ تصور ہے 1000 کی منت مانیں گے تو کام ہو جائے گا؟ 2 کی مانیں گے تو کام نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا محتاج ہے اس بات کا کہ 1000 رکعت کوئی پڑھے گا تو اللہ اس کا کام کرے گا؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر بات کا زبردستی طاری کر رہے ہوتے ہیں، عمر بھر روزے رکھوں گی میں، یہ کام ہو جائے، رکھو روزے، کوئی حل بتا دیں، حل تو کوئی نہیں ہے، جب تک زندگی منت پوری کریں اپنی آپ۔ تو یہ ہوتی ہے منت شرعی جو عبادت کی جنس سے ہو۔ اور بات کا یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کے نام کے اصالے ثواب کر دیں گے، یا فلاں جو ہے مطلب وہ مزار پہ چادر بھجوا دیں گے، تو یہ نظر عرفی ہوتی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو بات میں نے عرض کی وہ یہ کیا ہے کہ اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، نظر شرعی کا پورا کرنا ضروری ہے، نظر عرفی کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات عورتیں کہتی ہیں میں نے منت مانی تھی فلاں بابا کے مزار پہ بچے کو لے کے جاؤں گی، اب بچہ بیمار ہو گیا نا، ان کی بد دعا لگ گئی، کہہ رہی تھی آپ کو لے جائیں مجھے مزار پہ، لگ گئی نا بد دعا ان کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو زبردستی کے فتوے ہیں نا جو گھروں کے اندر سے جاری ہو جاتے ہیں، شرعاً اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں منت ماننی ہے تو شرعاً منت مانے، روزے کی منت بھی ہو سکتی ہے، نفل کی یعنی نماز کی منت بھی ہو سکتی ہے، صدقہ و خیرات کی منت بھی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت پیاری آیت ہے مبارکہ، میں پڑھ رہا تھا نا مجھے بہت مزہ آیا اس کو سن کر پڑھ کر، دیکھیے ذرا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، فنعما ہی، کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی ظاہراً دے رہا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، بھائی کیوں دے رہی ہے، تو دکھاوا کر رہی ہے، آج کل ہماری یہ ہے کہ دکھاوا ڈائریکٹ، نا نا نا، میں اور آپ کون ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کو جاننے والے، تو فرمایا یہ بھی بہتر ہے دکھا۔ بعض اوقات یہ سب کے سامنے دینے کا ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں دے رہا ہوں تو لوگوں کو ترغیب ملے گی، وہ بھی دینا شروع کر دیں گے۔ ایک بات کا یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ بھائی مطلب فلاں لوگوں کی مدد کرنی ہے تو آپ تعاون کریں، تو کیا ہوتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتے 500 نوٹ نکال کے، ایک کھڑا ہوتے اچھا چلو میں بھی دوں، پھر تیسرا بڑا ہوتے 100 نکال دیے، 50 نکال دیے، کسی 10 دیے، تو یوں جب ہوتا ہے نا تو ایک ساتھ پھر لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے دینے کا۔ لیکن فرمایا کہ اگر آپ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر فقیروں کو محتاجوں کو آپ اکیلے میں جا کے دیتے ہیں اور پوشیدہ طور پر جاتے ہیں تو فرمایا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اعلانیہ دینے میں کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ آپ میرا نام لے کے دعائی کر دیں، کم از کم میرا نام ماشاء حضرت نے 5000 روپے دیے، سبحان اللہ، تو 5000 دن تک دعا ہوتی رہے ان کے لیے، 5000 روپے دیے تھے میں نے جی، تو ٹھیک ہے، ان کی نیت اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ میں اور آپ کبھی کسی کے بارے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں عاشق سارے فاسق، یہ عمل درست نہیں ہے، میں مسلمان سارے کافر، یہ عمل درست نہیں ہے، میں حسینی باقی سارے یزیدی، یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ کسی کے دل سے اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، میں اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کہوں کہ بھائی میں عاشق ہوں باقی سارے فاسق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے دل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے دل میں گویا کہ تکبر سموئے ہوئے ہوں،
تو ہمارے یہاں ہر بندہ یہ کرتا ہے، دین کی بات کر کے دوسرے کو نیچے گرانا اور اپنے آپ کو بلند کرنا، یہ آج ہمارے یہاں کلچر بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور فرمایا اگر تم یوں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آخری آیت، آخری دو آیات۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب یہ دیکھیں میری بات کی تائید ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ ادارے کے ایک مطالعہ ہوتا ہے، آیت سے آیت چل رہی ہوتی ہے، تو میں پہلے ایک تمہیداً کچھ باتیں کر دیتا ہوں تاکہ اگلی آیت سمجھنا آسان ہو۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا کہ میں عاشق باقی سارے فاسق، میں مسلمان باقی کافر، یہ عمل اچھا ہے برا ہے؟ برا عمل ہے۔ میں اپنے ایمان کی فکر کروں بھائی، اگر اللہ نے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا وہ آپ نے اور میں نے دینداری کا کہ ہم ہدایت دیں لوگوں کو۔ ہدایت ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا یہ کام ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو بشیر و نذیر ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ حضور کے القابات ہیں۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے، ہدایت دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم میں سے جو اچھی چیز تم میں سے کوئی خرچ کرے، خیر من خیر فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، یعنی خرچ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور اگر اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور مال جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تین چار باتیں اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت دینا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اور آپ نماز کے لیے آئے، دعوت دینے آئیے بھائی نماز کے لیے، وہ نہ آئے تو ایسے نہیں کیا اس کو تانا کل تمہیں نماز کے لیے تم آئے نہیں، نہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کل دوبارہ دعوت دیں، السلام علیکم، آئیے بھائی نماز کے لیے آ جائیے، آئیے جناب درس قرآن ہو رہا ہے آ جائیے، آؤ چلو مسجد میں چلتے ہیں بھائی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہمارا کام اتنا سا ہے فقط۔ کوئی بخیل ہے خرچ نہیں کرتا، آپ کو یار اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تانے نہ مارے اسے، لو جیب میں پیسہ گھسا کے بھی دیتے ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ بند مٹھی میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہو، آپ کے سامنے خاموش ہو۔ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں نا، الحمدللہ میرا بڑا واسطہ لوگوں سے رہتا ہے اور کچھ مشاہدات بھی ہیں ہمارے، بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے نہ کوئی خاموش راستہ اللہ کی صلح کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، یعنی کسی گھر کے اندر کوئی مدد یا کسی بچے کی تعلیم، کسی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو، کوئی مطلب معاملہ وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ بہت سارے الحمدللہ میں رابطے میں ہوتے ہیں کہ جو بند مٹھی کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بند الفاظ پوچھ لیتے ہیں کہ جناب وہ فلاں بیوہ خاتون ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھائی کریں آپ۔ تو ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی لو تم تو کرتے نہیں ہو نا، ہمارا کام دعوت ہے، ہدایت ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام کیا بولیے، اور یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہاں بیان فرمائی گئی کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا وہ تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو خرچ کرو گے اللہ فرماتا ہے اس کا اجر ہم پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے خرچ کچھ کیا اس میں سے اجر کو ہم نے روک لیا، لیکن وہی بات ہے کہ مقصود کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ آج کے درس کی بڑی بہترین اور آخری آیت مبارکہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے، سفید پوش لوگ، یعنی ویسے تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے کہ جو مکے سے مدینے آ گئے تھے اور وہ اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے بڑے مالدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے اچھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن پیچھے دیکھیے تو گھر میں راشن بھی نہیں ہوتا، پیچھے دیکھیے تو گھر میں کھانے پینے کا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پڑوس میں خودکشی بندہ کر جاتے، کیوں؟
بھائی گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو تو خودکشی کر لی. ایسی خبریں دیکھتے نہیں ہیں کہ ماں خود بھی مر گئی, بچوں کو بھی مار دیا. کوئی ماں اپنے بچوں کو مار سکتی ہے؟ ماں اپنے بچوں کے ساتھ دریا کے اندر کود گئی, ماں اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ گئی, باپ یعنی شوہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جہاں دریا کے اندر کود گیا, اوپر سے چھلانگ لگا دی اور مر گئے. کیوں؟ کھانے پینے کو نہیں تھا. آج ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں, بہت مسلک کی بات کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, زبان کی بات کرتے ہیں, لسانیت کی, سیاست کی, مذہبیت کی, سارے اختلافات ہم رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کا پیٹ بھرنا. میرے گھر میں میرے فریج کے اندر کھانا موجود ہو, میرا پڑوسی بھوکا مر جائے. یہ عجیب و غریب قسم کا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جاتا تھا, افطاریاں پڑوس میں دی جاتی تھی. اب ہم اتنے سیلف میڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بابا اپنا دیکھو, باقی سب جو ہے وہ جو چاہے وہ کرتے رہے. کل ایک صاحب میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت دعا کیجیے گا کہ مطلب میرے بھائی کے گھر میں راشن نہیں ہے اور میری یہ پوزیشن نہیں کہ میں ڈلوا سکوں, آپ دعا کیجیے گا. تو آپ سمجھے مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا, مطلب کوئی اہتمام کروا دے. وہ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا, تو میں کہا چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. پھر ظاہر آج ہمیں جو کرنا تھا ہم نے اس کے لیے کیا, اللہ کی رضا تھے. یہ بتانا مقصود یہ کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح بھی آ کر کہے نا تو آپ اس کی بنیادی بات سمجھیں کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ ہم جب بہت شروع کے اندر ہماری جو ٹریننگز ہوتی تھی, تربیتی ورکشاپ ہوتی تھی, اس میں ایک بات ہمیں سمجھائی گئی تھی کہ جب کوئی آ کر آپ سے بات کہے نا تو غور کیجیے گا کیا کہہ رہا ہے. پہلی بات کیا ہے, بولیے کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اور مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے. یہ تین باتیں, یہ بھی زندگی میں سیکھنے کی چیز ہے. کیا بولیے, کوئی آیا بندہ آپ سے بات کی چلا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اور مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے بڑی امید لگا کر وہ آپ کے پاس آیا, اگرچہ بند الفاظ میں اپنی بات کر کے چلا گیا. اگر آپ سمجھدار ہیں تو اس کی بات کو سمجھیں. ضرور نہیں ہوتا کہ ہر بندہ آ کر جو اپنی مطلب داستان سنانا شروع کر دے آپ کو. بعض اوقات بند لفظوں میں بندہ ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے, اب آپ کی سمجھداری آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ بعض لوگ یعنی ناواقف انہیں مالدار سمجھتے, ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرفہم بسیماہم, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا, اور ایسے لوگوں کی شان یہ کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے. یعنی گداگر نہیں ہے, وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے کہ جو لپٹ جائیں پیچھے پڑ جائیں سوال کرنے میں. فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. یعنی ایسے لوگ سفید پوش جو میری اور آپ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں. اس پورے رکوع کی ہم نے الحمدللہ تلاوت کی. آگے بھی اسی موضوع پر جو وہ چل رہا ہے کہ رات میں خرچ کریں, دن میں خرچ کریں, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. کل کوشش ہماری ہوگی کہ سورہ بقرہ کو ہم مکمل کریں. عام طور پر ہم اس طرح سے درس نہیں دیتے, ایک ایک پارے میں سے چیزیں لیکن ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ بہت ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں اور درس کو لے کر کے چلیں. تو کوشش ہوگی کہ کل اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کل نہیں تو انشاءاللہ پھر جمعے کو تو انشاءاللہ سورۃ البقرہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.